الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى النجود والكرم والحسن وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في المقام الآخر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ تمام معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ایجوکیشن ورلڈ کی جانب سے آپ کے لیے ایک کورس، نماز کورس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس کا آج پہلا دن ہے۔ ابتدا میں انشاءاللہ ہم فضائل نماز پہ تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ فضائل نماز کو اس لیے میں نے منتخب کیا تاکہ ہمارے وہ افراد جو نماز سے دور ہیں، نماز سے غافل ہیں، اپنے رب سے دور ہیں، کامیابی سے دور ہیں، ان کو نماز کی طرف لایا جا سکے۔ نماز کے فضائل کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے جاننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دین کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، دوسری نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ اگر آپ اس سیکوینس کو دیکھیں تو سب سے پہلے لایا گیا توحید، اس کے بعد نماز، یعنی توحید کے بعد، یعنی تمام عقائد اور معمولات اسلامی کو ماننے کے بعد سب سے افضل چیز جو دین میں ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام میں وہ نماز ہے۔ نماز کی تاکید بار بار کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ توحید میں اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں توحید کے بارے میں بے شمار جگہوں پہ ارشاد فرمایا۔ اس کو کاؤنٹ کرنا، اس کو گننا بہت ہی مشکل کام، لیکن اگر ہم کمپیئر کریں نماز کو دوسری عبادات سے تو ہم یہ جان پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی کتنی تاکید ارشاد فرمائی۔ جیسے کہ ہم شروع کرتے ہیں روزے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں روزے کا لفظ یا صوم کا لفظ یا روزے کا ذکر قرآن مجید میں اپروکسیمیٹلی 13 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور زکوٰۃ کا اپروکسیمیٹلی 82 ٹائمز اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا، اور روزے کا، زکوٰۃ، اسی طرح حج کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کا لفظ 12 مرتبہ استعمال فرمایا، یعنی اور 12 سے زیادہ کئی مقامات پر، لیکن 12 مرتبہ لفظ حج استعمال فرمایا اور حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 700 مقام پر قرآن مجید کا ذکر فرمایا، 700 مقام پر نماز کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے ہمارے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ نماز تمام عبادات سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہیں روزے کو 13 بار، حج کو 12 بار، زکوٰۃ کو 82 بار، لیکن نماز کی جب بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ تاکید ارشاد فرمائی کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مطلب کیا؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے زمانے میں ہمارے ارد گرد جب ماحول میں کسی چیز پر تاکید کی جاتی ہے، ہمیں کوئی چیز کی امپورٹنس بتائی جاتی ہے تو اس کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا، دوسری باری بول رہے تھے بھائی اس طرح کرنا، بھائی اس طرح کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب ایک اور نقطہ یہاں پہ ارشاد بتاتا چلوں کہ عربک گرامر میں 70 کا یا 700 کا یا 70,000 کا مطلب انفائنائٹ ہوتا ہے، مطلب بے شمار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو باور کرایا کہ قرآن کے لیے اسلام نے نماز ایک اہم عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم فضائل نماز کی طرف تھوڑا آتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس طریقے سے فضائل نماز پر بحث کی گئی، قرآن مجید میں کیا کیا ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ والا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے، ایک تو وہی آیت کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور بے شمار جگہوں پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا، غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماتے شروع میں جہاں سے قرآن کی ابتدا ہے، جہاں سے نوع انسانی کی تربیت کی ابتدا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین،
یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون؟ متقین کے آگے اللہ تعالیٰ صفت بیان ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. وہی بات کہ توحید کے بعد اگر کسی عبادت کا سب سے اہم مرتبہ ہے تو وہ نماز ہے، کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں، وہی لوگ متقین ہیں. یعنی کہ اگر کافر اپنی پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے تو اس کی نمازیں قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب بن دیکھے ایمان نہیں لاتا، وہ حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں ہے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں. لیکن جب کوئی الذین یؤمنون بالغیب کا مصداق بن کر یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کی سیڑھی پر چڑھتا ہے تو اللہ جل وعلا اس کو اپنا ولی بناتا ہے. اور جگہوں پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وحافظوا علی الصلوات الوسطی، اور وہ لوگ جو اپنی بیچ والی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. بیچ والی نماز کون سی؟ عصر کی نماز. روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کے موت کا وقت ہوگا، نزا کا وقت ہوگا، اور جب اس کو منکر نکیر اٹھائیں گے تو وہ ایسا دیکھے گا کہ عصر کا وقت ہے، تو عصر کا وقت ہے. تو اب آپ نماز کا معجزہ دیکھیں تو وہ منکر نکیر سے یہ کہے گا کہ چلو ہٹو، مجھے نماز پڑھنے دو، عصر کا وقت نکل رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی کرے گا جو عصر کی نماز کا پابند ہو. سبحان اللہ، قربان جائے نماز کی عظمت کے. اسی اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا وحافظوا علی الصلوات الوسطی، وہ لوگ جو اپنی عصر کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعیدات بھی ارشاد فرمائی جو لوگ نماز سے دور ہیں. ہماری آج اکثریت نماز سے دور نظر آتی ہے. آج ہم کامیابی کے لیے تو محنت کر رہے ہیں، ہم کامیابی کے لیے تو سربستہ دن رات ہر وقت محنت میں لگیں، لیکن جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم نہیں لوٹتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. ہم مین میڈ فلسفی کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں. گاڈ میڈ فلسفی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ڈفرینس مین میڈ فلسفی اور گاڈ میڈ فلسفی کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ نماز کی طرف. یہ فلسفی، یہ طریقہ، یہ لا، یہ قانون، یہ انداز ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گاڈ میڈ، یہ رب کا حکم ہے، اور ایک بندے نے فلسفیز بنائی ہیں. اب ہم نے دینی علوم کو چھوڑ کر دوسرے علوم کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں. میں اس کا انکار نہیں کرتا، وہ ضروری ہے، لیکن زیادہ اہمیت کا حامل گاڈ میڈ فلسفی ہوتی ہے، نہ کہ مین میڈ فلسفی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے جو اپنی نمازوں کو دیر سے پڑھتے ہیں. ان لوگوں کی بات تو الگ ہی ہے جو نمازیں قضا کر دیتے ہیں. جو لوگ نمازیں دیر سے پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو دیر سے پڑھتے ہیں، آرام سے اٹھ کر آرام سے سونے کے بعد پڑھتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین. یہاں شارح فرماتے ہیں کہ یہاں ویل سے جو لفظ مراد ہے، ویل جہنم میں ایک وادی کا نام، ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، اور اس وادی کے اندر ایک کنواں ہے. جب جہنم کی آگ کم ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کا ڈھکن ہٹا دیتا ہے، تو اس وجہ سے جہنم واپس بھڑکنے لگتی ہے. آپ تصور کریں اس آگ کا، اس وادی کا، کہ جس کے کنویں سے پوری جہنم واپس جان آتی ہے، جس کی وجہ سے پوری جہنم واپس بھڑکنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو دیر سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ان کی جگہ اس وادی میں. اللہ اکبر. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لفظ غیب. غیب بھی جہنم میں ایک وادی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کو قضا کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اور اپنی نمازوں کو قضا کرتے تھے. ان کے لیے جہنم کی وادی غیب ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں یہاں پر میں صرف اور صرف فضائل نماز پہ بات کر رہا ہوں. نماز کی اہمیت، نماز کی صداقت، نماز کی عظمت کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہماری قوم کو نماز کی طرف آنے کی ضرورت ہے. صحیحین میں ہے. صحیحین کا مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں احادیث کی کتب میں یہ ایک روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا.
ایک شخص حاضر ہوا، ایک گناہ کر کے آیا تھا، گناہ پر نادم ہوا، نادم ہونے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل فرمائی. اللہ اکبر. صحابی سوال کر رہے ہیں آقا سے، اور آقا پر وہی نازل ہو رہی ہے. وہی کیا نازل ہو رہی ہے؟ اس میں کہا جاتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفِيَ النَّهَارَ، کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، دن کے دونوں کناروں پر. اور اسی وحی میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہیں، جو نیکیاں ہیں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. مطلب کہ یہ اس صحابی کے لیے بشارت تھی جو گناہ کر کے آیا تھا کہ تم نے اگر دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد بیچ میں اگر کوئی گناہ تم سے صحابن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، صرف کس وجہ سے؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ اللہ کے نزدیک اسلام میں سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وقت کے اندر نماز پڑھا کرو. آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شے نماز ہے. اسی طریقے سے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں نے کچھ قرآن پاک کی آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، کچھ احادیث مبارکہ کو بھی آپ کے سامنے رکھا. طہارت کے مسائل جو نماز کے لیے شرائط، فرائض، واجبات ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ کل کے دن ڈسکس کریں گے. آج کے لیے قرآن پاک کی ارشادات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یہاں پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اور یہ اب بات کرتے ہیں کچھ اقبال کی. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال ان لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتے. اقبال نے ہر بندی کی کیفیت کو الگ الگ بیان کیا. اقبال بھی عظیم شاعر تھے. ہر بندی کی کیفیت کو الگ الگ بیان کیا. وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز کی، اور مؤذن خاموش ہوا اذاں کہتے کہتے. اسی طریقے سے اقبال ان لوگوں کے لیے، اچھا ہم لوگوں کی کیا ہے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، کام نہیں کرنا لیکن کریڈٹ لینا ہے، کام نہیں کرنا لیکن بونس چاہیے، کام نہیں کرنا لیکن اس کام پر ملنے والا جو اجر تھا، ثواب تھا، وہ چاہیے. ان لوگوں کے لیے اقبال کیا کہتا ہے کہ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی. اقبال نے کیا خوب ہے. اور وہ لوگ، اچھا اب ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر شیطان کے وسوسے بہت آتے ہیں. لیکن ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا خیال دکان کے لیجر پر ہوتا ہے، دکان کے کھاتے پہ ہوتا ہے کہ یار اس کو کتنے پیسے دیے، اس کو کتنے پیسے دیے. اس چیز کو، یہ وسوسے، رجوع الی اللہ، نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے. اس کے لیے اقبال کیا کہتا ہے کہ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. اسی طریقے سے اقبال نے کیا کہا، کچھ لوگوں کا گلہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ کی طرف جاتے ہیں. تو ہر نماز کی کیفیت اپنا الگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بری باتوں سے اور بے حیائی سے روکنے والی. لیکن کون سی نماز؟ جس میں خشوع و خضوع ہو، جس میں اللہ کی یاد ہو، جس میں اللہ کی یاد میں کھڑے ہونے کا مزہ ہو، تو وہ نماز آپ کو بے حیائی سے بھی روکے گی، برے کاموں سے بھی روکے گی.
ایسی نماز جس میں ہمیں وسوسے ہیں، جو ہم وسوسے، ایک ہوتا ہے وسوسے کا آنا، ایک ہوتا ہے وسوسے کا لانا، ایسے وسوسے جو ہم پورے دن نہیں سوچتے لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ خیال آ جاتا ہے. ایسے وسوسوں کے نہیں لانے چاہیے، اس سے نماز کی خشوع و خضوع میں فرق پڑتا ہے. مسئلہ بات کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. یعنی تو صدیوں سے سجدے کر رہا ہے لیکن تیری زندگی ابھی تک نہیں بدلی. تو صدیوں سے سجدے کر رہا ہے لیکن اللہ نے تیری مراد ابھی تک نہیں بدلی. تو اقبال کہتا ہے سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. یعنی اس طرح سے عرب کے بارگاہ میں سر پر سجود ہو کہ ایک سجدہ تیری پوری دنیا، پوری آخرت کو بدل کے رکھے. اور اقبال آخر میں کہتا ہے، آخری شعر پہ اپنی اس کلاس کا اختتام کرتا ہوں کہ ہمیں وسوسے اور اس کا علاج. اقبال اس بارے میں کیا خوب کہتا ہے، غور طلب شعر ہے. عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. عشق خالق سے بھی ابلیس سے یارانہ بھی، عشق خالق سے بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے جزا مانگے گا، حشر میں کس سے جزا مانگے گا. اور آخری شعر اقبال کہتا ہے، میں نے آج کی کلاس اس لیے رکھی کہ ہم اپنے ضمیر کو جگائیں کہ ہم کب اپنی نماز کی طرف واپس آئیں. آخری شعر کہ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے، ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد. آج کی کلاس سے اختتام، انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.